اسی قرآن کی ہی کاپیاں بن رہی. وہ جو قرآن جمع کیا گیا اس کے لیے کمیٹی بنائی گئی. کمیٹی کے بیٹے 3 ممبر. پہلا زید بن ثابت، وہی شخص، اسے ہی دوبارہ کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا کیونکہ پہلا قرآن اس نے جمع کیا تھا. دوسرا کمیٹی کا ممبر بنایا گیا عبداللہ ابن زبیر. تیسرا عبد الرحمن بن حارث. تیسرا سعید بن العاص. یہ 3 علیحدہ اور زید بن سعید عاص، عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن بن حارث. یہ 3 ممبر اور زید بن ثابت ان کے اوپر چیئرمین. یہ 4 لوگوں نے بیٹھ کے بند کمرے میں قرآن جمع کیا اور آج 1445 ہجری تک انہی کا جمع کردہ قرآن کاپیوں کی صورت. اب مجھ سے پوچھو وہ 3 بندے کون تھے؟ سب سے پہلے کا نام میں نے لیا عبداللہ ابن زبیر. یہ پہلے خلیفہ کا نواسہ تھا. میں سنجیدہ ترین بات، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں قرآن کا قتل پڑھوں گا. یہ مجلس ریکارڈ ہو اور جو بھی ریکارڈ کر کے اسے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرے، میں اسے گزارش کروں گا اس کا ٹائٹل دے قاتلان قرآن کون. آج فرقے 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 فرقے، میری فقہ قرآن میں، میری فقہ قرآن میں. آؤ تمہیں مرکزی مجرم پکڑواؤں، نام لے کے پکڑواؤں. میری مجبوری ہے، میرا پیشہ شیعہ نہیں، میرا مذہب شیعہ. عبداللہ ابن زبیر پہلے خلیفہ کا نواسہ، 2 ہجری میں پیدا ہوا. رسالت مآب نے جب دنیا چھوڑی تو 9 سال کا تھا. اب ذرا دیکھو قرآن جوڑنے والے، قرآن جمع کرنے والوں کا بات. اس عبداللہ ابن زبیر کے لیے مولا علی نے کہا تھا اگر یہ جوان نہ ہوتا اس کا باپ زبیر میرے لشکر میں رہتا. جنگ جمل میں اپنے باپ زبیر کو علی کے لشکر سے نکالنے والا یہ تھا. یہ پہلا شخص تھا عبداللہ ابن زبیر جس نے مقام حوا پہ جا کے جب رسول کی زوجہ پہ حوا کے کتے بھونکے تھے اور اس نے کہا تھا کہ ہودج کے اندر سے کہ مجھے رسول کی حدیث یاد آ گئی. رسول نے کہا میری بیویوں میں سے ایک بیوی ہوگی جسے حباب کے کتے بھونکیں گے. یہ بستی کون سی ہے؟ عبداللہ ابن زبیر نے جھوٹی قسم کھا کے کہا تھا یہ حباب نہیں ہے. جس نے اسلام میں پہلی جھوٹی قسم کھائی تھی اس نے سچا قرآن جمع کیا. یہ ہے عبداللہ ابن زبیر. ہر جگہ پہ علی کی مخالفت، ہر جگہ پہ جمل میں علی کے مخالف کھڑا تھا. دوسرا 25 منٹ چاہیے ایک ایک کی ہسٹری پڑھنے کے لیے. دوسرا سعید بن عاص، عمر بن عاص کا بھائی، بنو امیہ سے اس کا تعلق. اب بنو امیہ کا جو ہو اس کا بھی میں بتاؤں کہ اس کو علی سے کیا دشمنی تھی. اس کے لیے میں اپنے بچوں کو جلدی جلدی بس اتنا بتا دیتا ہوں، اس کا باپ بدر میں علی نے مارا تھا. یہ قرآن کمیٹی کا دوسرا ممبر. تیسرا ممبر تھا عبد الرحمن بن حارث. یہ مخزومی قبیلے سے تھا اور اس کا پورا قبیلہ علی سے دشمنی کرتا تھا. بنی مخزوم نے ہر دور میں علی سے دشمنی کی. زید بن ثابت، عبد الرحمن بن حارث، عبداللہ ابن زبیر، سعید بن عاص، 4 لوگوں نے تیسری خلافت کے دور میں 25 ہجری میں قرآن جمع کیا تھا. جب میں نے ان 4 کی ایک ایک علیحدہ علیحدہ کر کے ہسٹری پڑھی، ان 4 میں سے ایک چیز مشترک تھی، بغض علی. اب سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جب علی کے منکر قرآن جمع کرے. اب حوالے کتابوں کے نوٹ کرنا چاہو اب نوٹ کرنا، بعد میں لکھوانا چاہو بعد میں لکھوانا. کتاب کا نام تفسیر فصل الخطاب، صفحہ نمبر 349، اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے. اس میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو داؤد یہ روایت کرتا ہے کہ ہم دور رسول میں سورہ کوثر کو اس طرح پڑھا کرتے تھے، انا اعطینا کا محمد الکوثر، بے شک ہم نے محمد پہ کوثر کو اتارا. تفسیر فصل الخطاب ابو داؤد کی روایت
صفحہ نمبر 349 فصلی لربک وانحر ان شانئک عمر ابن عاص هو الابتر. نام تھا عمر ابن عاص کا اس صورت کے اندر. ابو لہب کا نام تو ہے تبت یدا ابی لہب و تب. اللہ کہتا ہے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیونکہ ابو لہب کے اوپر انہوں نے رکھا ہوا تھا یہ ہاشمیوں کے خاندان کا ہے، اس کا نام نہیں نکلا اور اموی کا نام نکل گیا. دوسرا حوالہ نوٹ کرو، تفسیر ابو حمزہ سمالی، میرے مذہب جعفریہ کی سب سے مستند تفسیر المیزان، بحار الانوار علامہ مجلسی، شجرہ طوبہ، 19 شیعہ مستند کتابوں کے حوالے. ابو مسعود مولا علی کا خاص صحابی روایت کرتا ہے ہم دور رسالت میں آیہ بلغ کو اس طرح پڑھتے تھے یا ایھا رسول بلغ ما انزل علیک من علی ابن ابی طالب. اے رسول پہنچا وہ حکم جو ہم نے علی کی صورت میں تم پر نازل کیا. میں قرآن کی کتنی آیات ایسی بتاؤں جو شیعہ اور سنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. پھر تفسیر سالبی اور بحار الانوار 2 کتابوں کا حوالہ اور لکھ دو، دونوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میں فون اس لیے ممبر پہ رکھ کے بیٹھا ہوں، اس کے اندر میں پیج سکین لے کے آیا. سودا نقد تفسیر سالبی اور بحار الانوار میں لکھا ہوا ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران. صحابہ کہتے ہیں ہم نبی کی زندگی میں اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران و آل محمد علی العالمین. ہم اس طریقے سے پڑھا. راغب اصفہانی کی کتاب محاضرات اہل سنت کتابوں کے حوالوں کے ساتھ ہے کہ نبی کی زوجہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس قرآن کی کچھ آیات پتوں پہ لکھی ہوئی تھی جس میں آیات رجم بھی تھیں. ہم رسول کی تیمارداری کو گئے تھے، وہ میرے تکیے کے نیچے تھی، جو ایک بکری کھا گئی اور پھر نہ ملی. قرآن تمہارا بکری کھا گئی، 40 والا ہمارا. جس کی شکل ٹھیک نہیں ہے وہ کہتے ہیں شیعوں کا 40 پاروں والا قرآن. آیت تمہاری بکری کھا گئی. تو ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں. ہم اس قرآن کی عزت کو کبھی بھی فراموش نہیں کرتے. ہم اس قرآن کو چومتے بھی ہیں، سینوں سے لگاتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں. لیکن 2 چیزیں نبی چھوڑ کے گئے تھے، قرآن اور اہل بیت. آج بندے پریشان ہو کے اس لیے یہ موضوع سن رہے ہیں کہ یہ موضوع ممبر سے پڑھے نہیں جاتے. کتابوں میں ہے، مولوی پڑھتے بند کر کے کتاب رکھ دیتے. وہ کہتے ہمیں پتا چل گیا نا، مائک میں منہ دے کے اپنی گردن ضرور کٹوانی. کیوں کریں؟ لکھا ساری جگہوں پہ ہے، پڑھتے نہیں ہیں. لکھنے والوں نے لکھ دیا، وہ چلے گئے دنیا سے. ان کا کام لکھنا تھا. بس جرم یہ ہو گیا کہ لکھنے والے بول نہیں سکے. ہمارے منبر کے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ لکھنے والوں کو بولنے کسی نے نہیں دیا اور بولنے والوں کو پڑھنے کسی نے نہیں دیا. ایسے ہی مکی میں مکی ماری گئی، ٹھیک جو جائے بس اس طریقے سے چلتا ہے. ہم اس قرآن کی عزت کے قائل ہیں. لیکن جب امت، اب آج بندے پریشان ہو گئے، مجھے کہ جی لوگوں نے قرآن تبدیل کر دیا. اور جب لوگوں نے اہل بیت تبدیل کر دی، خلافت چھین لی، تو رسول کے بعد شب خون صرف اہل بیت پہ نہیں قرآن پہ بھی مارا گیا. کل پڑھوں گا میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں قرآن کا قتل. قرآن کتنا مظلوم ہے، قرآن کب قتل ہوا تھا اور قرآن کس حالت میں قیامت والے دن اٹھے گا. اور پھر انشاءاللہ آخری مجلس میں بتائیں گے کہ پھر وہ الکتاب کہاں ہے.
اب بڑی جلدی جلدی یہاں پر ایک سوال جو ہے وہ آپ کو آج رات بہت ستائے گا، وہ سوال کا جواب بھی میں جلدی جلدی دے دیتا ہوں کہ اگر قرآن اس طریقے سے ان خلافتوں کے دور میں بدلا جا رہا تھا تو علی کہاں تھا؟ پہلی ہی خلافت کے دور میں بھی پہلے خلیفہ کو خلیفہ بنے 3 دن نہیں ہوئے، مولا امیر المومنین قرآن کے نسخے اونٹ پہ لاد کے زرد رنگ کے کپڑے پہ لپیٹ کے شام کے وقت دربار میں لے کے آئے. علی نے فرمایا تخت لے لیا رکھ لو، منبر چھین لیا چھین لو، یہ قرآن میں نے بالکل ترتیب کے اعتبار سے جمع کر دیا، اس قرآن کو امت تک پہنچا. کتابیں چاہو گے میں چھت تک ڈھیر لگانے کے دے رہا ہوں. خلیفہ وقت نے کہا علی نہ ہمیں تیری ضرورت ہے نہ تیرے قرآن کی ضرورت ہے، واپس لے جا اپنے قرآن کو. امیر المومنین نے انتہائی جلال میں اس زرد رنگ کی چادر کو اٹھایا، اٹھا کر قیامت تک اس کا چہرہ نہیں دیکھو گے. اب جو سوال آپ کو پریشان کرے گا وہ سوال یہ ہے کہ جب علی کا دور آیا، کیونکہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جو سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں یہ میرے سامنے کے ذہن میں بھی آئے گا، تو جواب پھر سارے ڈھونڈنے پڑتے ہیں کہ پھر وہ مولا علی نے اپنے دور میں کیوں نہیں لے کے جو علی اپنے گھر لے گئے. اگر علی اپنے دور میں وہ قرآن لے کے آتے تو پھر علی کے بعد ہر دور میں قرآن بدلتا، ہر خلیفہ اپنا قرآن لے کے آتا اور آج مورخ لکھ دیتا کہ اس کی ریت علی نے ڈالی تھی. نہ علی قرآن بدلتے تو نہ اس کے بعد بدلتا. آج قرآن کی مختلف کاپیاں ہوتی، شیعوں کا علیحدہ ہوتا، سنیوں کا علیحدہ ہوتا، حنفیوں کا علیحدہ ہوتا، حنبلیوں کا علیحدہ ہوتا. یہ احسان تھا علی کا. پھر وہ حقیقی قرآن اور وہ الکتاب، اس پہ کل گفتگو ہوگی. بہت زیادہ پڑ گیا. آج ہے حسن کے یتیم کی مہندی. مجھے خبر ہے یقیناً ایسے موضوعات اور اتنی خاموشی طاری کروا کے مجمع پہ ایسے موضوعات پڑھنا یہ خطیب کی خطیبانہ موت ہوتی ہے. لیکن میں نے پہلے کہا تھا میری مجبوری داد اور تحسین اور نعرے نہیں، حق گوئی ہے کہ حقوق آپ تک پہنچے، حق آپ تک پہنچے. سیدہ میارے سماعت کو ہمیشہ سلامت رکھے. شب عاشور بادشاہ حسین عزت دے. شب عاشور عباس و اکبر دے رہے تھے خیموں کا پہرا. خیموں کا پہرا دیتے دیتے حضرت عباس کی آواز آئی اکبر کل کا سورج طلوع ہونے دے، سب سے پہلے مقتل میں جاؤں گا. اکبر رو کے کہتا نہ چچا عباس تو نہ جانا، تو میرے بابے کی کمر کا زور ہے. صبح کا سورج طلوع ہونے دے، سب سے پہلے مقتل میں جاؤں گا. عباس رو کہتے اکبر تو نہ جانا، تو حسین کی آنکھوں کا نور ہے. اکبر کہہ رہے تھے چچا تو نہ جانا، تو کمر کا زور ہے. عباس کہہ رہے تھے اکبر تو نہ جانا، تو آنکھوں کا نور ہے. ابھی دونوں شہنشاہ چل رہے تھے، یا ایک خیمے کا پردہ اٹھائے کہ 13 سال کا بچہ تیز قدموں سے چلتا ہوا آیا، آ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے رو کہتا چچا عباس نہ تو جانا، اکبر بھیا نہ تو جانا، تیرے جانے سے نور جائے گا، تیرے جانے سے کمر کا زور جائے گا. صبح سب سے پہلے میں جاؤں گا، میں ہوں بھی یتیم، میرے جانے سے نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا نہ کسی کی کمر کا زور ٹوٹے گا. حسین نے مسلح چھوڑا، قاسم کے باہوں میں لیا، روک گا تجھے کس نے کہا ہے تیرے جانے سے میرے کوئی نقصان نہیں، میرے 2 گھر برباد ہوں گے. ایک حسن کی تصویر جائے گی، دوسرا میری بیٹی کا نصیر. 13 سال کا شہزادہ، ناصر بھائی آواز تھوڑی بہتر کر دے، آواز تھوڑی بہتر کر دے. 13 سال کا شہزادہ اور یہ کربلا کا بہت شہزادہ ہے. 28 رجب سے لے کے 2 محرم تک پیر اختر شاہ جی پورے کربلا کے سفر میں مقتل کہتی ہے یہ بچہ گھوڑے پہ نہیں ماں کی اماری میں ہے. اسے سارے سفر میں ماں سفروں سے بچاتی رہی ہے. جناب قاسم گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں آئے، ماں کی اماری پہ آئے. ہر اولاد ماں کو پیاری ہوتی ہے، ہر اولاد ماں کو پیاری ہوتی ہے. میں اگلی سطر کہوں گا جوان ماتم کا حق ادا کر دینا. ہر اولاد ماں کو پیاری ہوتی ہے، لیکن بیوہ ماں کو بڑی پیاری ہوتی ہے.
جس کے سر پہ شوہر نہ ہو نا، وہ اولاد کو بڑے لاڈ سے پالتی ہے۔ قاسم کو ماں نے سارے سفر اماری سے نہیں اتارا۔ کاش میں وجہ پڑھوں اور جیسے میں سمجھ رہا ہوں ویسے کوئی شیعہ سمجھے۔ قاسم کو اماری سے نہ اتارنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، اس سفر میں ہر بچہ باپ کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ قاسم کی ماں گوارا نہیں کرتی تھی کہیں سفر میں کوئی بچہ اپنے باپ کو بھلائے۔ میرا قاسم تڑپ کے کہے مجھے میرا بابا یاد آ گیا ہے۔ ماں نے سارے رستے بیٹا سینے سے لگائے رکھا۔ شب عاشور حسین نے قاسم کا جملہ سنا، 10 محرم کا سورج طلوع ہو گیا۔ ہر ماں نے اپنی اپنی قربانی تیار کرنی شروع کی۔ شہزادہ قاسم کا شہرہ آفاق جملہ، جب قاسم نے کہا تھا چچا مجھے موت کی اجازت، مولا حسین نے کہا تھا قاسم تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ قاسم رو کے دے شہد سے زیادہ میٹھی، شہد سے زیادہ شیریں۔ یہ جناب قاسم کا شہرہ آفاق جملہ ہے۔ کتابیں کہتی ہے ہر ماں اپنا بیٹا تیار کر رہی تھی۔ 7 مرتبہ قاسم گئے عباس کے پاس، رو کے کہا چچا عباس مجھے موت کی اجازت لے دے۔ جناب عباس قاسم کا ہاتھ پکڑتے حسین کے پاس جاتے، حسین رو کہتے عباس واپس لے جا، میرے بھائی کی نشانی ہے، میرے حسن کی نشانی ہے۔ 7ویں مرتبہ قاسم نے آ کے ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، رو کا سفارش بھی چچا غازی کی تھی، پھر بھی حسین نے اجازت نہیں دی۔ ماں نے ہاتھ پکڑا، اس ٹیلے کی جانب چلی جہاں زہرا کا غریب بیٹھا تھا۔ حسین نے آتے ہوئے قاسم کی ماں کو دیکھا، بہن کی طرح حیا کرتے تھے، ماں کی طرح احترام کرتے تھے۔ مولا حسین اٹھ کے کھڑے ہوئے، دونوں ہاتھ میں شانی رکھے گا قاسم کی ماں خود تکلیف کیوں کی ہے؟ رو کدی 7 مرتبہ عباس بھیجا، آپ نے اجازت نہیں دی۔ بسم اللہ پڑھ کے قاسم کی ماں نے قاسم کے بازو سے تویز کھولا، تویز کھول کے کہا حسین کوئی امانت دینے کے لیے آئی ہو؟ مولا حسین دیکھ کے کون سی امانت ہے؟ رو کے کہتی آخری وقت میں حسن نے کچھ تحریر لکھ کے قاسم کے بازو پہ باندھی تھی، رو کے کہا مشکل پڑے تو یہ تویز کھول لینا۔ حسین نے تحریر پڑھی، حسین کی چیخ نکلی، لکھا ہوا تھا حسین دین پہ مشکل پڑے، میرا قاسم یتیم سمجھ کے نظر انداز نہ کرنا، میرا قاسم حسن کی جگہ میرا قاسم حسن کی جگہ پہ قربان کر دینا۔ کتابیں کہتی ہیں مولا حسین نے کہا اچھا عباس قاسم کو تیار کر۔ ساری رات رونے کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں، جب کہا نا عباس قاسم کو تیار کر۔ مقتل کا یہ واحد شہید ہے جو بغیر ذرہ کے گیا ہے۔ بچے سمجھ نہیں سکے جملہ ان کے لیے بدل، یہ کربلا کا واحد شہید ہے جو کرتا پہن کے گیا ہے، اس کے بدن پہ کوئی ذرہ پوری آئی ہی نہیں۔ عربوں کو پتہ ہی نہیں تھا 13 سال کا بچہ بھی کبھی مقتل میں گیا۔ قاسم کرتا پہنے ہوئے مولا حسین کے پاس آئے، چچا سلام۔ روئے حسین، اور میری قوم کی مہندیوں پہ اعتراض کرنے والوں کہتے جی مہندی تو کربلا میں تھی نہیں، خیموں میں پانی نہیں تھا، سبیلے کیوں لگائیں؟ حسین کے خیمے میں کھانا نہیں تھا، تو نے لنگر کیوں بانٹا؟ زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی، تو نے برقع تقسیم کیوں کیے؟ کہتے ہماری حسرت تھی کاش کربلا میں ہوتے پانی پلاتے، کاش کربلا میں ہوتے کھانا کھلاتے، بس یہی مجبوری ہے۔ ہم کہتے قاسم کی ماں ہم کربلا میں ہوتے، ہم تیرے بیٹے کی مہندیاں بناتے، تیرا جوان شادی والا بیٹا۔ میں نے پچھلے سال پورا عشرہ کربلا میں گزارا، 7 محرم عرب حسین کی حرم میں شہنائیوں کے ساتھ قاسم کی مہندی لے کے آیا۔ جس بندے کو اعتراض ہو کہ مہندی کہاں ہے، وہ کربلا میں جائے، خیام میں حجرہ عروسی ہے۔ حجرہ عروسی کہتے ہیں دلہن والا شادی والا کمرہ۔ آج بھی خیام حسینی میں قاسم کے حجرے پہ لکھا حجرہ عروسی۔ حسرت تھی قاسم کی ماں کی، قاسم گھوڑے کی زین پہ بیٹھا، مائک ساتھ نہیں دے رہا لیکن میں کوشش کروں گا میں مصحف پورا پڑھ سکوں۔ یوں قاسم گھوڑے کی زین پہ بیٹھا، حسین ٹیلے پہ کھڑے ہوئے۔ ہر جنگ دیکھی تھی عباس نے، سنی تھی حسین نے۔ حسین نے رو کے کہا عباس پیچھے ہٹ، قاسم کا حملہ میں آنکھوں سے دیکھوں گا۔
शहजादा कासम सब कुर्ता पहने हुए मक्तल की जानब चले। मैं किताब दिखाने के लिए तैयार हूं। ये वहाद करबला का जवान है कि कातिल दे के कहता जो ही कासम खैमे से निकला अय्युहल बद्र तमाम ही, ऐसे लगता है जैसे 14वीं का चांद निकल आया है। कासम के चेहरे का नूर इतना था। शहजादा कासम ने हमले करने शुरू किए, फौजों में भगदड़ मचनी शुरू की। हुसैन करबला के तीर पे करे वाह हसन का बेटा, वाह मेरा यतीम कासम। कासम हमला कर रहे थे या एक बेगैरत करीब आया, उसने कासम के सर पे गुर्ज मारा। कासम का सर खुला, अरशक ने आके कासम के पहलू पे नेजा मारा। शहजादा कासम घोड़े की सीन से गिरने लगा, सीन से गिर रहा था। हुसैन ने अल्लाह अकबर कह के हुसैन ने कासम के ऊपर छाव करने के लिए हुसैन ने घोड़े को दौड़ाया। हुसैन टीले से उतर रहा था, या उमर इब्ने साद का हुसैन की आने से पहले मशरक के घोड़े मगरब के घोड़े मशरक। बाबा जी माफी मांग के जुमला पढ़ने दो। कासम के पांव रकाबों में फंस गए। कासम के पांव रकाबों में फंस गए। कासम न ज़ीन पे था न ज़मीन पे था। बेगैरतों ने घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। हुसैन कातलों में तलवार के साथ भतीजे की लाश ढूंढ रहा था। बाबा जी 22 साल हो गए मुझे मिंबर की औखत। हर साल में पढ़ता था कासम। मैं यही रवायत पढ़ता था जो हमने सुनी थी कि हुसैन ने अमामे की चादर बनाई और बेटे की लाश। मैंने बार बार ये जुमला कहा क्योंकि पिछले साल पढ़ना था मैंने करबला में अशरफ। मुझे डर बड़ा था हुसैन कोई रवायत ऐसी ना पढ़ दी जाए, लिहाजा वहां पे मक्तल के जिम्मेदार आलम दीन सैयद मोहम्मद तबातबाई जो शारा सिदरा पे बैठते हैं, मैं उनके पास गया था मक्तल की रवायतें लेने के लिए। मैंने उनसे मक्तल की रवायतें ली, उन्होंने मुझे किताबों की सूरत में रवायतें दी। मैंने बाबा जी उनसे कहा कि जनाब कासम की शहादत, मैं कासम की शहादत लिख रहा था कि मैंने करबला में कासम पढ़ना है। अगली सतर करबला में पढ़ी गई थी और क़यामत आ गई थी। अल्लाह जाने तुम कैसे सुनोगे। मैंने सैयदजादे से पूछा, मैंने कहा हुसैन ने भतीजे की लाश कैसे इकट्ठी की थी। वो देखेगा तुम क्या पढ़ते हो। मैंने कहा हमने पढ़ा है हुसैन ने अमामे की चादर बनाई थी, कासम के गोश्त के टुकड़े चुने थे। उस सैयद ने 3 बार सर पे हाथ मारा, हाथ में हाय गुरबता, हाय गुरबता। आज भी किसी को हुसैन की गुरबत नहीं पता। मैंने कहा कैसे लाश उठाई थी, ये देखकर मिनल हजरल मासूकिल सोमल, कासम की लाश घोड़ों के सुन्नों ने कीमा कर दी थी। हुसैन ने टुकड़े उठाए नहीं थे, हुसैन एक एक घोड़े का सोन उठाता, सोन के नीचे से कासम की लाश के टुकड़े निकाल निकाल के कहता ओ मेरा यतीम, ले आओ मेहदी शहजादे की, ले आओ मेहदी शहजादे की। रो के कहता हाय ओ मेरे हसन का यतीम, हाय ओ मेरा कासम। फरमा की आवाज आई हुसैन मेरे बेटे की लाश नहीं लाया। आवाज आई जितनी मिली थी